حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مشیر جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بے شک میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کر تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا اس بوڑھے جادوگر کے پاس جاتا اور جا کر جادو سیکھتا۔ اس کے راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس گیا تو راستے میں پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی، اسے اچھی لگی۔ وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے پادری کو بتلایا۔ پادری نے اسے کہا، جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا، اور جب گھر والوں سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا جادوگر افضل ہے یا یہ پادری۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر پادری کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے، لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس نے پتھر پھینکا، جانور ہلاک ہو گیا، لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا پادری کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ پادری نے اسے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا، ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، لہٰذا جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرے بارے میں لوگوں کو مت بتلانا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے کوڑ کے مرض کو اللہ کے حکم سے درست کرتا۔ آج کل لوگ ان کے پاس جائیں تو کہتے ہیں یہ فلاں نے شفا دی، فلاں نے شفا دی۔ یاد رکھو، شفائیں دینے والا، روزی دینے والا، اولادیں دینے والا صرف میرا وہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ لڑکا مادرزاد جو اندھے ہوتے ان کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتا، جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے انہیں اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتا، حتیٰ کہ وہ لڑکا جتنی بیماریاں تھی تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر، تحفے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے، یہ تحفے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ تمہیں شفا دے دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس
اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ اس نے کیا کہا؟ میرے رب نے۔ آج لوگوں کا اتنا ایمان کمزور ہے، جاتے ہیں فلاں کے پاس کے، انہیں کچھ ہو جائے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں فلاں نے مجھے ٹھیک کر دیا، فلاں پیر صاحب نے شفا دے دی، ان کے پاس گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ شفائیں دینے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، کیوں رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا کس نے تجھے صحت دی، کس نے تجھے شفا دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا، اس کو سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا کہ مجھے فلاں لڑکے نے، اس کے ذریعے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں اس کے پاس گیا۔ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا بیٹا تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادر ذات اندھے اور کوڑ کے مرض کو بھی درست کر دیتا ہے، اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے پادری کا بھی پتہ بتلا دیا۔ اس پادری نے کہا تھا اے بیٹے تو آزمائش میں، تم پر بڑی سخت آزمائش آئے گی، تو آزمایا جائے گا، لیکن میرا نام نہ لینا، میرا نام نہ لینا۔ لڑکے نے بتلا دیا۔ بادشاہ نے اس جو تھا وہ پادری، اسے بھی گرفتار کروایا۔ پادری بھی راہب سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وہ جو پادری تھا اسے کہنے لگا بادشاہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان مانگ والے مقام پر رکھ دیا اور اس کے سر کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشیں درباری کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا، جس سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا، اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا، کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ، جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ اس سے اس کے دین کے متعلق سوال پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے اور اسے وہاں سے نیچے پھینکنے سے پہلے پوچھا کہ ہاں بتا۔ تو لڑکے نے دعا کی اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئی۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے
چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا۔ ان سے کہا اسے لے جاؤ، کشتی میں سوار کرو، سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے، اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگوں میں قریب ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائی چھت تو 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ دور ہے، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو کہاں ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو اتنا قریب ہے اسے سیڑھی کی کیا ضرورت وہاں تک جانے کے لیے؟ اور کس کے ذریعے پہنچ رہے ہو؟ جس جا کر قبر پر کھڑے ہو کر مانگ رہے ہو وہ قبر والا تم سے 15 فٹ 10 فٹ دور ہے، اور جس رب سے مانگ رہے ہو وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، کشتی الٹ گئی، وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر، مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے اوپر تیر برسا، تو جب تو تیر مارنے لگے تو یہ کہہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پڑھ کر مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے اوپر تیر چلانے لگا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر پھینکا، تیر اس کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا، مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی وحدانیت کو پکار اٹھے، توحید کو سمجھ گئے۔ جب لوگ توحید کو سمجھ گئے، وہ بادشاہ ڈر رہا تھا لوگ سمجھے نا، اس لڑکے نے ایسی کمال کا کام کیا، جاتے جاتے دنیا سے لوگوں کو سمجھا کر چلا گیا، لوگوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہی تو قرآن کہتا ہے وہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا دنیا والوں اس ایک رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب اس بادشاہ نے یہ کام کیا، لڑکا تو فوت ہو گیا، لیکن جتنے وہاں لوگ کھڑے تھے بے اختیار پکار اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، آپ کا خطرہ سامنے آ گیا، سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس نے حکم دیا سڑکوں کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں، تو وہ کھودی گئی، ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں یہ دنیا کی آگ کچھ نہیں، یہ دنیا کی آگ کچھ نہیں۔ جو دنیا کی آگ کو سہ گیا، جو دنیا میں تکلیفوں کو برداشت کر گیا، آخرت کا کیا ہے؟ فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود اذا السماء انفطرت
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تو وہ جو ہے قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس بادشاہ نے جس بات سے وہ ڈرتا تھا وہی بات ہوئی، لوگ ایمان لے آئے، رب پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا خندقیں کھودو، خندقیں کھودی گئی، ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جو۔ میرے بھائیوں، اتنی مشکلات آئی، لوگوں کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، نبیوں کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا۔ ہمیں تو دین ماں کی گود میں ملا، جب ہم پیدا ہوئے آنکھ کھلی تو سب سے پہلے جو آواز کان میں آئی وہ اللہ اکبر کی صدا کی ہے۔ اور میں بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے ڈری، پیچھے ہو گئی تھوڑی سی کہ میں اس بچے کو اٹھا کر کیسے آگ میں جاؤں۔ تو بچے نے کہا، دودھ پیتے بچے نے جو اس نے اٹھایا ہوا، انہیں کیا کہا؟ اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے، یقیناً تو حق پر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک یہ بچہ بولا، اور اس کے بعد دوسرا بچہ حضرت جریج جو اللہ کے ولی تھے، لوگوں نے ان کے مکان کو گرا دیا، ان پر تہمت لگائی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ اور تیسرا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بچپن میں بولے جب لوگوں نے ماں پر تہمت لگائی، ماں پر انگلیاں اٹھائیں، تو کہنے لگے، بولے اور کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ تین بچے جو نہ بولنے کی عمر میں بولے۔ اس حدیث سے ہمیں بے شمار چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بے شمار فوائد۔ ایک تو اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے، وہ اولیاء اللہ ہوں، اولیاء شیطان نہ ہوں، اولیاء الرحمن ہوں، کرامات برحق ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، مشکلات آئیں، انہیں صبر سے برداشت کیا جائے، اور دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔ تیسری بات ہے قرآن کریم کی صداقت کا اظہار، کہ اس نے اصحاب الاخدود جیسے نہایت ایسے واقعے کو بھی بیان فرمایا۔ اور چوتھی بات کہ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ممکن نہیں۔ اگر حدیث میں کھائی والوں کا یہ واقعہ بیان نہ ہوتا تو اصحاب الاخدود کی صحیح حقیقت سے آگاہی ممکن ہی نہ ہوتی۔ حدیث نے صحیح تفسیر سے ہمیں بتا دیا کہ یہ کیا واقعہ